دوستو، جب انسان کا وقت آ جاتا ہے پوری کائنات مل کے اگر بچانا چاہے تو نہیں بچا سکتا، نہ دوا کام کر سکتا ہے نہ دوا کام کر سکتی ہے۔ تمام چیز فیل ہو جاتا ہے جب انسان کوشش کرتا ہے، ہر کوشش کے بعد ناکامی ملتی ہے، اور جب موت آ جاتی ہے تو کہنا چاہیے اللہ تیرا حکم تھا، تیری مرضی تھی۔ شاید اسی لیے ہم لوگوں نے تہجد کی نماز ادا کی۔ وہ رمضان کا مہینہ، وہ رمضان میں سحری کے وقت کی دعائیں، افطار کے وقت کی دعائیں جو رد نہیں ہوتی، اس وقت ترنم تبسم رابعہ تہجد بھی پڑھتی ہے، رات میں سحری میں دعائیں مانگتی ہے۔ پیاری بیٹی ترنم کہتی ہے کہ اے اللہ، میں نے 3 ماہ تک جو مزدوری کی اس کی مزدوری ہمیں نہیں ملی، کم سے کم میری مزدوری یہ تھی کہ میری ماں کو 2-4 سال کے لیے ہی صحیح آپ صحت عطا فرما دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس میں کوئی مصلحت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دنیا میں دعائیں رد کیا اس کا بدلہ میری بہن کو آخری وقت تک شہید والی موت ہوئی اور کلمے والی موت ہوئی۔ نماز کلمہ اور حج اور عمرہ کی تمنائیں لیے گئیں اور کہتے ہوئے گئی آخری وقت مجھے کہیں 1 ہفتہ پہلے میں گیا، نجم الہدیٰ گیا کہ ایوب علیہ السلام والی مدد آ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام والا راستہ کھل رہا ہے۔ اتنی دعائیں رد نہیں ہوتی میرے بھائی، اتنی دعا رد نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ میں ٹھیک ہو کے 15 دن میں آ رہی ہوں اور عید الاضحیٰ کی نماز ادا ہوگی۔ عید کی خوشی منائیں گے ہم تمام بچوں کے ساتھ، کیونکہ عید الفطر پہ ہم خوشی نہیں ملی میرے بچوں کو، اب ہم لوگ خوشی منائیں گے، اور جوہی اور چھوٹو اور گلاب اور تمام بچے ہمارے ہوں گے۔ اور جو پریشان ہو رہے ہیں، جو لوگ پریشان نہ ہوں، صرف دعا کریں، انشاءاللہ ہم ٹھیک ہو رہے ہیں۔ اتنی امید تھی میری بہن کو کہ اتنا دعا رد نہیں ہوتا اور اتنی صدقات رد نہیں ہوتے۔ اتنا صدقہ ہم لوگوں نے کیے اور دعائیں کی، لیکن رد نہیں ہوا، آخرت کے لیے قبول ہو گیا۔ اچھی خوشیاں مل رہی ہیں، اچھے خواب آ رہے ہیں۔ کبھی عجبہ کھجور کھا رہی ہے، بدر الدجا دیکھتا ہے پیاری بہن بڑا قسم کا عجبہ کھجور کھا رہی ہے اور میں چھوٹا کھا رہا ہوں، مجھے دے رہی ہے بہن۔ بہت سارے خواب ہیں، کبھی کمکما لگ رہا ہے بہن کے مکان میں، بہت بڑا مکان تیار ہو رہا ہے، بہت بڑا محل تیار ہو رہا ہے۔ کئی بار قبر سے خوشبو بھی آئی پیاری بہن کے۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ سب صدقہ تھا، یہ سب خیرات تھا، یہ سب بہن کے لیے دعائیں ہوئیں، یہ سب دعاؤں کا اثر تھا۔ میں تو یہی کہوں گا، ایسی دعا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا کرے جو تمام طرف سے لوگ دعائیں کرتے رہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں اور موت ہو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ۔ تو رفتہ میں کہتا چلوں کہ اب پھر آج گھر یہ خالی دکھ رہا ہے جو میں آپ کو نظارہ کرا رہا ہوں۔ انظار صاحب بھی آئے ہوئے ہیں جو تہائی کے لیے ایک بار گئے، تہائی مداری پور، پیاری بہن نجمہ سے ملنے کے لیے، اور پھر دوبارہ ابھی آخری ملنے گئے ہیں جو 19 تاریخ کو، اب آج 10 تاریخ ہو گیا، 9 روز رہ گئے ہیں، ہم لوگ روانہ ہو رہے ہیں تو پیاری بہن نجمہ سے ملنے کے لیے۔ آج بدر الدجا پیارا بھائی اور انظار صاحب، پیارے شوہر اور ترنم تبسم رابعہ، یہ سب گئی ہوئی ہے نجمہ خالہ سے ملنے کے لیے اور تھوڑا غم بھلانے کے لیے۔ اندر جا، تھوڑی دیر کے لیے غم بھولا جائے، لیکن وہ پیاری بہن کا چہرہ بھولنے کے لائق نہیں تھا۔ یقیناً وہ بہت نیک تھی، کیسے کوئی بھول پائے، جو کہ ہر وقت پیار و محبت کی بات کیا کرتی تھی۔ جب میں وہاں جاتا تھا، کھلانا پلانا بیٹھالنا، 1 روز کے لیے جاتا تھا 3 دن ٹھہرا لیتی تھی۔ یہ نیک لوگوں کی پہچان ہے کہ وہ سخی ہوتی ہیں، سخاوت کرنے والی ہوتی ہیں، کھلانے پلانے میں بہت لمبا ہاتھ ہوتا ہے، اور دنیا سے نیک لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جلدی اٹھاتا ہے۔ تو میں دکھا رہا ہوں کہ انظار صاحب ابھی چلے گئے، یہاں سے وہاں گئے ہیں تہائی کے لیے، اور چھوٹو بابو گیا ہوا ہے ملنے کے لیے اپنے بڑی بہن سے، کہ پھر ملاقات کر کے پھر اب روانہ ہوتے ہیں۔ بہن نہ تہائی میں ملتی ہے نہ ٹھکی میں ملتی ہے، نہ خانپور میں ملتی ہے۔
جب جسد خاک کے حوالے کر کے کھوڑا کالونی کے اندر ہم لوگ آ گئے ہیں تو کیسے ملے گی؟ وہ اللہ کے پاس چلی گئی تو بدر الدجا، فخر الہدا، شمس الہدا، صبر کر، اب صبر کر، اللہ تبارک و تعالی جنت میں ہم سب کو ملائے گا۔ اچھے اعمال کر، اپنے اپنی فکر کر، اور اللہ سے دعا کر اللہ تبارک و تعالی جس طریقے سے بہن نیکی کر کے گئی ہے، جنتی بہن جنت میں گئی، ہم سب کو بھی جنت میں ملائے اور ہم سب کو صبر عطا فرمائے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ تہائی کے لیے پیار شوہر انصار صاحب آج گئے ہیں ملاقات کرنے کے لیے، اور اس سے قبل بھی گئے تھے، میں بھی ساتھ میں گیا تھا، اور پیاری بچی، پھول کے جیسی بچی، سب عالمہ فاضلہ ترنم تبسم، جو کہ باجی کا ارمان تھا کہ میرا بچہ نیک بنے، میری بچی نیک بنے اور بخشش کا ذریعہ بنے، بخشش کا ذریعہ بنا کر چلی گئیں۔ اسی طریقے سے میری والدہ محترمہ کی تمنائیں تھی کہ قمر الہدا، نجم الہدا، شمس الہدا، فخر الہدا، بدر الدجا تمام لوگ دینی لائن سے پڑھیں اور بخشش کا ذریعہ بنے، تو 3 حافظ چھوڑ کر کے چلی گئی، اور دیندار عورت دین کی رغبت دلاتی رہتی تھی اور دین کا قلعہ تیار کر کے چلی گئی ہیں، بخشش کا ذریعہ بنا کر کے چلی گئیں۔ اسی طریقے سے والدہ محترمہ کی طرح میری پیاری بہن بھی 2 عالمہ ترنم تبسم کو بنا کے چلی گئی، اور انجینئر وہ لڑکا دانش ہے جو ماں کے گود میں سویا کرتا تھا اور پیر دبایا کرتا تھا، وہ بھی بہت نیک لڑکا چھوڑ کر کے گئی ہیں، ایک لوتا بیٹا، کیونکہ بڑے بڑے ارمان تھے اس کے کہ میں جاب کروں گا تو بہت کچھ اپنے ماں کو دوں گا، کھلاؤں گا، پلاؤں گا، گھماؤں گا، مظفر پور میں مکان بناؤں گا، وہاں پارک بنے گا، وہاں پہ ہریالی سبزی لگے گی، پھول اور باغات لگے گا، لیکن وہ بھی ارمان رہ گیا۔ اور خوشی سے پہلے اے کاش وہ دن ہوتا، یہ ترنم تبسم اور دانش کی خوشی ہوتی اور ہماری پیاری بہن نعیمہ آتی، خانپور کے لیے ہم سب مل کے کھاتے اور پیتے، خوشی مناتے، اور پیاری بہن نجمہ کے پاس جاتے۔ انہوں نے بھی زمانے کے بعد پیاری بہن نے اپنے مکان کو بنایا، لیکن محروم رہ گئی، نعیمہ دیکھ نہیں سکی، وہ افسوس تمام عمر کا ماسٹر صاحب کو بھی رہ گیا اور پیاری بہن نجمہ کو بھی رہا، اور شمیمہ جو بچی ہے جس کو اپنے بیٹی کی طرح مانتی تھی پیاری بہن نعیمہ، وہ بھی افسوس کرتے ہوئے رہ گئی۔ دنیا افسوس کی جگہ ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پڑ ہے، اور یہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، جیل خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ صبر کر، جنت کے بڑے بڑے محلات ہوں گے، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوں گے، سونے کے اینٹ کی دیوار ہوگی، اور مشک عنبر اور زعفران کے گارے ہوں گے، وہ ایسا محل ہوگا جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا۔ صبر کرو، ہم سب کو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا، اگر ہم نیک بنیں گے، ہم سب مل کر کے تمام جنتی سے ملیں گے، اپنے اپنے لوگوں سے ملیں گے۔ صبر کرو، ترنم اور تبسم اور رابعہ اور دانش اپنے ماں کے لیے صبر کیجئے، اپنی بیوی کے لیے، پیارے شوہر انصار صاحب جو ہر پل آپ کی خوشی کے لیے مرتی تھی اور بغیر کہے ہوئے ہر چیز پیش کر دیتی تھی، میرے شوہر کو کیا پسند ہے، اور آپ بھی ہر چیز مہیا کر دیتے تھے، خاک چھان کر کے لانا ہو، کبھی کسی طرح کی پریشانی میری بہن کو ہونے نہیں دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی ہی تھوڑی دی تھی میری پیاری بہن کو۔ صبر کر جوہی، صبر کر چھوٹو، صبر کر گلاب، صبر کر تمنے صاحب، صبر کر نجم الہدا۔ اب دوبارہ بہن نہیں ملے گی، نہ والدہ محترمہ مل رہی ہے، نہ والد صاحب کشمیر کے سرزمین پہ رہ گئے، اور نہ بہن ملے گی، ہم سب جنت میں ملیں گے۔ تو اب ہم لوگ سب روانہ ہونے والے ہیں 19 تاریخ میں۔ اب رفتہ رفتہ اسی طریقے سے جوہی آیا اور چلا گیا، اور دہلی اسٹیشن پہ پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بیگانوں کا شہر لگتا ہے، یہ اب بیگانوں کا شہر لگتا ہے، اب نہیں لگتا کہ میرا یہاں مکان ہے۔ 2 مکان ہونے کے باوجود یقین مجھے بھی دکھ رہا ہے کہ مجھے بھی یہ بیگانوں کی بستی لگتی ہے، جو خانپور تہائی بھی بیگانوں کی جگہ لگتا ہے، ٹھیک ہی بھی بیگانوں
کی ایک بستی لگتی ہے۔ اسی طریقے سے انظار صاحب کو بھی دکھتا ہے، یقیناً دکھے گا، دانش کو بھی دکھا اور چلا گیا، ترنم تبسم رابعہ کو بھی ٹھیک ہی بیگانوں کی جگہ محسوس ہوا، اور پھر جا رہی ہے سب، ہم سب روانہ ہونے والے ہیں۔ جوہی گیا اور دہلی میں اترنے کے بعد کہتا ہے یہ بیگانوں کا شہر ہے، پیاری بہن تھی تو محسوس نہیں ہوا کہ میری والدہ نہیں ہے، کبھی ہوٹل کی روٹی نہیں کھایا چھوٹو اور جوہی نے، محسوس نہیں ہوا کہ میں پردیس میں آیا ہوں، لیکن اب پردیسی ہو چکا ہے وہ شخص، اور میں بھی جس دن میری بہن انتقال کر گئی مجھے بیگانوں کا جگہ لونی کا علاقہ لگنے لگا کہ اب میرا کوئی نہیں ہے یہاں سہارا، جہاں پہ میں دکھ درد سناؤں گا اور کھاؤں گا اور کھلاؤں گا۔ جب ادھر سے آیا تو وہ ٹرین اور وہ شہر، وہ دلی، وہ مظفر پور اسٹیشن، تمام بیگانوں کی جگہ محسوس ہو رہا تھا، اور پھر میں جا رہا ہوں مجھے بھی یہی محسوس ہوگا، ابھی سے ہو رہا ہے کہ میں دہلی جاؤں گا اور مجھے محسوس ہوگا کہ اب میں بیگانوں کی جگہ آ گیا ہوں، تنہائی کی جگہ آ گیا ہوں، دہلی شہر کاٹتا ہوا دوڑے گا، اور لونی غازی آباد کا علاقہ بھی وہاں کاٹتا ہوا نظر آئے گا، اور مایوسی ہی مایوسی ہوگی، لیکن صبر کر اے دل صبر کر، ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بہن سے آپ کو ملائے گا، اے دل صبر کر، انظار صاحب آپ کو اپنے بیگم سے اللہ ملائے گا، اے جوہی اے چھوٹو صبر کر، اپنی بہن سے اللہ ملائے گا، ترنم تبسم رابعہ دانش صبر کر، آپ کی ماں وہاں جنت میں ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صبر عطا فرمائے، اور گزرنے والی بہن کو جنت میں مقام عطا فرمائے۔ اے ہوا، اے فضا، اے شجر، اے حجر، درخت اور پیڑ اور پودے، خوبصورت یہ آسمان اور یہ بادل اور یہ گھٹا، ہوا اور فضا، میں تھوڑا سا اور نظارہ دکھا دیتا ہوں پھل کا۔ یہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، یہ پیپل کا درخت ہے، یہ ملتاس ہے، اور یہ پچھلا حصہ ہے گھر کا جو کہ آپ کو دکھاتا چلوں۔ یہ وہ جگہ ہے، بھاکر ڈمر کہتے ہیں اس کو، ایک پیڑ کہتے ہیں جو کہ اس زمانے سے ہے، جو کہ مجھے یاد ہے کہ یہاں پہ ایک بیت الخلا کونے میں بنا ہوا تھا، اور یہ وہ درخت ہے جو کہ میری پیاری والدہ محترمہ زندی تھی ان کے زمانے کا ہے۔ اے پیڑ تو اب تک موجود ہے، تیری بھی عمر زیادہ ہے، لیکن اے پیڑ تو اب تک موجود ہے، تیری بھی عمر زیادہ ہے، لیکن والدہ محترمہ میری جہاں سے چل بسی 24 سال پہلے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اچھا مقام عطا فرمائے۔ میری والدہ محترمہ اس دنیا سے گزر گئی جو اپنے اولاد کو ہموطن خوش رکھنے والی تھی، اور دین کی دائی شیدائی تھی، ہر وقت ان کا فکر تھا کہ میرے بچے عالم اور حافظ بنے، اور ہم سب کو پال کر پوس کر ہوشیار بنا کر چلی گئی، لیکن ہم لوگوں نے کچھ دیا نہیں، ہم سے کچھ آرام نہیں اٹھایا۔ اس کا افسوس جوہی کو بھی ہے، چھوٹو کو بھی ہے، گلاب کو بھی ہے، نجم الہدا، قمر الہدا کو بھی ہے کہ میرے ہاتھ سے میری ماں کم سے کم کھاتی اور پیتی، اور جو انہوں نے درخت لگایا تھا، پودا لگایا تھا، اس کا پھل اسے مل جاتا اور کچھ نوش فرما لیتی۔ دنیا میں جب کوئی انسان ایک پیڑ لگاتا ہے تو پھل کی امید ہوتی ہے، لیکن جب پھل پہ آیا درخت، تو جب باغ عروج پہ آیا تو باغ کی مالی چلی گئی۔ تو یہ وہی بھاکر ڈمر ہے، یہ وہ پیڑ ہے کہ میں بتاتا چلوں اس وقت کا ہے جب میری والدہ محترمہ زندی تھی۔ اے ہوا، اے فضا، یہ آم کا درخت ہے، اور یہ لیچی کا پیڑ ہے، اور پیچھے یہ گڈھا ہے اسی زمانے کا، اور یہ نیبو کا پیڑ ہے خوبصورت، میں آپ کو دکھاتا چلوں۔ شام کا وقت ہے، مغرباً قریب ہے، اور کافی پھل ہے، یہ خوبصورت انداز میں پھلا ہوا ہے۔ ماسٹر صابر صاحب کی محنت کا نتیجہ ہے جو انہوں نے
तिहाई मदारी पूल से लाकर लगाए थे और काफ़ी खूबसूरत फल होता है, खूब नींबू होता है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी फल पे है और छोटे छोटे नींबू भी हैं यहाँ पे। बेहतरीन हवा चल रही है। हवा ए फिज़ा ए बादे सबा, तू ही बता कि मेरी बहन किधर को गई। और नईमा बहन चली गई, वालदा मोहतरमा भी 24 साल पहले चली गई हैं खुशी के वक्त। इसी तरीके से हम लोगों को वीरान करके और ऐन खुशी के वक्त दानिश तरन्नुम तबस्सुम राबिया को वीरान करके और दर्द देकर मेरी बहन आंखों से ओझल हो गई, अंजार के भी आंखों से ओझल हो गई। ए हवा तू ही पता किस सिमत को मेरी प्यारी बहन गई। खोड़ा कॉलोनी में गई थी रहने के लिए, शहर में बच्चों को पालने के लिए, लेकिन वहीं रह गई तमाम ज़िंदगी के लिए। आखिरी वक्त में अपने माँ को याद की कि माँ के पास ले चलो, माँ के पास ले चलो। प्यारा भाई बेटा दानिश का ये मंशा था कि मेरी माँ नानी के पास जाए, लेकिन जो ही ताब न ला सका अपने बहन का और वो बेचैन हो गया और बहन यहाँ तक आ नहीं पाई और तबस्सुम भी ताब न ला सकी। जिस तरीके से मैं अपने माँ के इंतकाल पे शम्सुल हुदा ताब न ला सका और लोनी की सरजमीन पे चले गए, 7 साल बाद तशरीफ़ लाए अपने मादर वतन पे। इसी तरीके से प्यारी बहन को खोड़ा कॉलोनी के जसद खाक के हवाले कर दिया गया। ए पेड़ और पौधे, ए शजर तू ही बता प्यारी बहन किधर को गई। ए हवा, ए फिज़ा, ए फल, ए फूल, गुलो गुलशन बहार में प्यारी बहन नईमा नज़र नहीं आ रही है। तू अपने आप में बहुत खूबसूरती लिए हुआ है। ए पेड़, ए पौधे, ए दरख्त, ए हवा, तू अपने आप में बहुत खूबसूरती लिए हुआ है। ए गुलो गुलशन, लेकिन मुझे तुम्हारी खूबसूरती अच्छी नहीं लगती। तुम्हारी खूबसूरती बदनुमा लगता है और ये दुनिया की तमाम अच्छी चीज़ें, अच्छी शय, तमाम चीज़ मुझे बदनुमा लगता है। खूबसूरत मंज़र, खूबसूरत हवाएं और लहलहाते हुए पत्ते और दरख्त और खूबसूरत पत्थर और पानी और पहाड़ और दरख्त और हवा और फिज़ा, तो बहुत खूबसूरत है अपने आप में। लेकिन गम में जूही और छोटू और गुलाब को, प्यारी बहन के गम में तू अच्छा नहीं लगता। गवाह रहना मैं कितनी कोशिश की अपने बहन के लिए कि मेरी बहन बच जाए दुआओं के ज़रिए से, लेकिन लिखा हुआ नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने उठा लिया। इसे उठाना था रब्बे कायनात को, वक्त मुकर्रर था। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत है, जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, तू भी फ़ना हो जाएगा। दरख्त, शजर, हजर, तमाम दुनिया की चीज़ें फ़ना हो जाएगी, लेकिन इंसान, लेकिन अल्लाह की ज़ात बाकी रहे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जन्नत में प्यारी बहन से मिलाए और वालिद वालदा मोहतरमा से हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए, नेक काम करने की तौफीक दे और जिस तरीके से याद कर रहे हैं हमेशा कार खैर करने की तौफीक अता फ़रमाए। दिल में तो बातें इतनी हैं जो पूरी रात गुजर जाए, लेकिन पूरी ज़िंदगी गुजर जाए, प्यारी बहन की कहानी, वालिद वालदा की कहानी नहीं मैं बता सकता। कितनी खूबियाँ थी, कितनी सीरत थी, नेक दिल थी। अल्लाह तबारक व तआला नेक लोगों को जल्दी ले जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अच्छा मकाम अता फरमाए। अब मगरिब का वक्त शुरू हो चुका है, अज़ान हो रही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक दे। नमाज का वक्त शुरू है।